الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا۔ اسی طرح ایک اور فرمان عالی شان ہے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے تو وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے۔ ہمیں ہر دم درود السلام کی کثرت کرنی چاہیے، جیسا کہ ہم نے حدیث پاک میں سنا کہ ایک جگہ اس کو کنجوس فرمایا گیا، کنجوس ترین شخص فرمایا گیا، اور دوسری جگہ فرمایا گیا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اور تیسری جگہ فرمایا گیا کہ اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا، جس نے درود پاک نہیں پڑھا نا۔ تو ہمیں ہر دم کوشش کرنی چاہیے کہ خصوصاً جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ذکر ہو تو لازمی درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا جتنی بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ نیتیں اچھی جتنی زیادہ ہوتی ہیں اس کا اتنا ہی زیادہ ثواب بھی ہوتا ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 3461 میں عبارت اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے گئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، ہر بار حمد و صلاۃ و تعویذ و تسمیہ سے شروع کروں گا۔ آپ بھی نیت فرما لیجئے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے خوب کان لگا کر پوری توجہ کے ساتھ نعت لیکچر سنیں گے۔ نعت لیکچر کا خلاصہ اور اہم نکات کو اپنے پاس لکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر پر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی پورا درود و سلام پڑھیں گے۔ اسی طرح صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور تابعین کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، اور بزرگان دین و اولیاء اعظام کے تذکرے پر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نعت پڑھنے کے جو مختلف طریقے ہیں ہم ان پر بات کر رہے تھے۔ نعت پڑھنے کا جو تیسرا طریقہ ہے وہ ہے دف کے ساتھ نعت شریف پڑھنا۔ دف کے ساتھ نعت شریف پڑھنا یہ بھی مقبول ہے۔ آپ انٹرنیٹ پہ جب نعت کوئی لکھتے ہیں تو بہت ساری نعتیں اس طرح کی آ جاتی ہیں کہ جو دف کے ساتھ ہوتی ہیں، اور عوام الناس کی جو محفلیں ہوتی ہیں، عوام الناس جو خود سے منعقد کرواتے ہیں، ان میں بھی بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ دف کے ساتھ نعت خوانی کی جا رہی ہے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے، بعض نے اس کو فرمایا کہ ٹھیک ہے اور بعض نے فرمایا کہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آج ہم اس پہ مختصر سی جو ہے وہ گفتگو کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے اور آئندہ ہم بھی
دف والی نعت خوانی سنیں یا نہ سنیں، یا ہم دف کے ساتھ نعت پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ آئیے درود و سلام پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ روانہ ہوئے تو وہاں کے لوگوں اور بچوں نے بچیوں نے دف بجا کر یہ نغمہ نعت شریف پڑھی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شاندار استقبال کیا۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اس کو لوگ دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ دف پڑھنا، دف کے ساتھ نعت پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں اور یہ دور حاضر کی ضرورت ہے، اس طرح کہا جاتا ہے۔ جو لوگ دف کی حمایت کرتے ہیں، کہتے ہیں دف بجانا چاہیے اور دف بجانا جائز ہے، وہ ایک اور روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ سرکار صلی اللہ انصار کی کوئی عید کا دن تھا اور بہادری و شجاعت، جنگ و جدال چکے ہوتے تھے، تو وہ اس طرح کا کچھ معاملہ تھا، تو خوشی کا دن تھا نا، جس طرح کسی کو کوئی فتح نصیب ہوئی ہو اور وہ ہر سال اس فتح کو مناتے ہوں، اس طرح کا کر کے کچھ دن تھا۔ تو انصار کی بچیاں تھیں اور وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر مبارک میں دف بجا کر وہ اشعار پڑھ رہی تھیں، جن کا مطلب یہ تھا کہ انصار بڑے شجاع و بہادر ہیں، اور اس طرح پاکیزہ شاعری اور پاکیزہ اشعار پڑھے جا رہے تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک گھر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، تو ان کی توجہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نہیں گئی کہ سرکار گھر میں موجود ہیں یا نہیں، یا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت انہوں نے نہیں کی۔ تو جب بچیوں کو دیکھا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھر ہے، اور اس گھر میں یہ معاملہ، تو پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر چونکہ یہ ان کی عید کا دن ہے تو لہٰذا ان کو بجانے دو۔ اب اس بات کو وہ دلیل بنا کے کہتے ہیں جی کہ آلات مزامیر کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے اور دف کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے۔ اچھا، جو دف کے حوالے سے جو دف کی حمایت کرتے ہیں اس کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ دف جو ہے وہ چھوٹا سائز کا، بہت زیادہ جو ہے وہ بڑے سائز کا نہ ہو بلکہ درمیانہ سائز ہو، اور دف کا جو فریم ہے وہ لکڑی کا بنا ہو، اندر چمڑا لگا ہوا، اگر یہ میسر نہ ہو تو آج کل سٹیل کا فریم اور خاص قسم کا پلاسٹک اندر خول میں لگا ہوتا ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی کہ دف بجانے والا باشرہ ہو، دف بجانے والا نابالغ لڑکا ہرگز نہ ہو، دف بجانے میں ڈھول یا پاپ میوزک کا انداز محسوس نہ ہو بلکہ صرف ردھم کے لیے ہی سادہ دف بجائیں۔ پھر کہتے ہیں کہ بعض لوگ دف میوزیکل انداز سے نا یا نئی جدت کے ساتھ بجاتے ہیں، اور عوام الناس سامعین کا اس حوالے سے تعلق عوام الناس کا اس کا غلط مطلب دے کر ڈانس اور رقص وغیرہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ جو حمایت کرتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ تاکہ نعت کی بے حرمتی نہ ہو اور تقدس پامال نہ ہونے پائے۔ پھر دف کے پکڑنے کا ایک مخصوص انداز بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس کو ایک خاص انداز سے پڑھیں، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو باقاعدہ کسی استاد سے بیٹھ کے سیکھیں، نہیں تو ردھم میں خلل پڑ سکتا ہے، نعت کا حسن جو ہے وہ یہ صحیح نہیں رہتا۔ دف کے ساتھ جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں جو بیٹ ہوتی ہے یعنی ضرب جو ہے وہ طرز کے مطابق ہونی چاہیے، طرز پڑھنے کی رفتار جو ہے وہ تھوڑی سی تیز تر ہونی چاہیے، اور پھر آج کل جو ہے وہ الیکٹرانک آلات بھی ڈیجیٹل دف میں مطلب اس طرح کی آوازیں پیدا کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ بہت ساری معلومات ہے۔ حاصل کلام میں آپ سے عرض کروں کہ
دف بجانے والے دلائل ان کے پاس موجود ہیں. میں دف کے ناجائز ہونے کی دلیلیں آپ کو عرض نہیں کروں گا. میں ایک چھوٹا سا سوال آپ کو کروں گا. ویسے مجھے دف پسند نہیں ہے، ذاتی طور پر مجھے پسند نہیں ہے، اور آلات مزامیر کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس کا توڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اور آلات مزامیر سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نفرت فرمائی ہے. اور بانسری کی آواز کو سن کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں میں انگلیاں ڈال دی تھیں. اس طرح کی بہت ساری حدیث پاک جو ہیں وہ موجود ہیں. تو دف اگرچہ آلات مزامیر میں نہیں آتا، لیکن یہ جس طرح دف بجانے والے خود کہتے ہیں کہ چمڑے کا بنا ہو، سائز مناسب ہو، اور صرف دھم دھم کی آواز ہو، یہ جو آج کل بجایا جاتا ہے یہ تو بالکل سراسر میوزک ہے. اس کو باقاعدہ انگلیوں کے ساتھ اور چھلے کے ساتھ، اور پھر باقاعدہ چھنکار کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ آلات مزامیر بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اب یہ تو جائز نہیں ہو سکتا نا کسی بھی طرح. یہ تو وہ بھی کہتے تھے، وہ بھی شرم سے منہ چھپانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر میں آپ سے عرض کروں کہ میں اس پہ بحث نہیں کروں گا یہ جائز ہے ناجائز ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ علماء کرام کا اختلاف ہے، اور علماء کرام کا کام ہے وہ علماء ہی سمجھتے ہیں. تو ہمیں یہ ہے کہ صرف علماء کی بات سننے میں ہی عافیت ہے. میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں کہ جو دف کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو معروف ہیں، مشہور ہیں، جو بھی ہیں، میں نام نہیں لیتا کسی کا، اگر 100 ہیں، 100 دف کے ساتھ نعت پڑھنے والے ہیں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے آپ بتائیے ان 100 دف کے ساتھ نعت خواں جو پڑھتے ہیں، ان 100 میں سے باشرہ کتنے ہیں؟ شرعی طور پر داڑھی کتنے لوگوں نے رکھی ہوئی ہے؟ چہرہ سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق کتنے؟ گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع. آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے. مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں. یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک.